فنا جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم، مکرم، معظم ناظرین، سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آج انہی کے مصداق جو لوگ ہیں اور عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کی طلب تھی، اللہ کے مکھڑے کے طلبگار تھے، بہت بڑی ہستی، شریعت اور طریقت کے پیکر اور علم معرفت کے پیکر، فصیح و بلیغ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے محقق، مفسر، جناب ولی کامل جناب حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر آج ہم کریں گے۔ نام نامی اسم گرامی آپ کا حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے آپ کا، لیکن قربان جاؤں آپ مخلوق سے بے نیاز نظر آتے ہیں۔ نام آپ کا حضرت شاہ نیاز ہے لیکن شہرت سے بے نیاز ہیں۔ نام آپ کا حضرت شاہ بے نیاز، قربان جاؤں آپ دنیا سے بے نیاز نظر آتے ہیں اور ما سوا اللہ سے آپ بے نیاز ہیں، اور آپ مخلوق سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ کا مصداق آپ نظر آتے ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو علم و حکمت کا جو بلند مقام عطا فرمایا، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ بے شمار کتب ہیں لیکن 14 کتب کے نام میسر ہیں، لیکن بے شمار کتابوں کے آپ مفسر اور منطق فلسفہ کے فصاحت و بلاغت کے اندر آپ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، لیکن رب کائنات نے آپ کو جو شہرت عطا کی، جو بلندی عطا کی، قربان جاؤں آپ ہیں شاہ نیاز لیکن دنیا سے بے نیاز ہیں۔ انہی پہ آج ہم بات کریں گے۔ بہت بڑی ہستی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں آج جلوہ فرما ہیں فخر السادات جناب قبلہ سید منیر علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی مکرم و محترم جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب جلوہ فرما ہیں۔ ARYQ TV کے ذریعے الحمدللہ قرآن و حدیث کا نور ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پروفیسر آپ کا خیر مقدم ہے۔ قبلہ شاہ جی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و حکمت کا بہت بڑا نام ہے، معرفت کا بہت بڑا نام ہے اور وحدت الوجود کے آپ قائل تھے، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام ہے۔ تو میں چاہوں گا پہلے آپ کا تعارف آپ پیش کریں تاکہ سامعین کو آپ کا تعارف ہو جائے کہ اتنی بڑی ہستی ہے۔ بسم اللہ عطا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے قاری یونس صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس روحانی محفل میں اور اس بزرگ ہستی کے لیے ہمیں آج آپ نے مدعو کیا ہے، اور اس روحانی محفل میں سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ ایسی ہستیاں ہیں جی کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب ختم نبوت مکمل ہوئی اور دین کا آخری وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دین و اتممتم، اس کے بعد دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ختم نبوت جب ہوئی آپ سرکار کے، اس کے بعد تسلسل نہیں ٹوٹا، واہ واہ۔ اس کے بعد تسلسل ولایت کا اور امامت کا شروع ہوا، بلکہ وہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور میں ہی جی یہ تسلسل شروع ہو چکا تھا جو اصحاب صفا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، صوفیزم جو آیا وہ وہاں سے چلا، اور وہ سب لوگ جو تھے وہ عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ ٹھیک، تو یہ تسلسل جو نا آگے قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ ٹھیک، اور اسی تسلسل میں جیسے آپ نے فرمایا کہ آج جس ہستی کے لیے ہم بیٹھے ہیں واہ واہ، وہ ہیں حضرت شاہ نیاز بریلوی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے چشتیہ اور نظامیہ کا فیض بھی حاصل کیا اور اس میں اپنی خلافت بھی حاصل کی۔ ٹھیک، اچھا، ان کی شاہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو میں نے تصنیف پڑھی، اس میں ان کی پیدائش جو ہے وہ
42 ہے عیسوی میں نا، ٹھیک، یہ دور ان کا ہے. ٹھیک. اور سرہند میں پنجاب کا جو سرہند ہے وہاں پہ انڈیا کے اندر پیدا ہوئے. جی. تو ان کے والد محترم جو تھے وہ تھے حضرت رحمت اللہ علوی. یہ اپنے والد کی طرف سے علوی سید تھے، ٹھیک ہے. اور والدہ کی طرف سے حسینی رضوی تھے. واہ 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 واہ. تو شخصیت تو بہت اعلیٰ اور ان کا مقام بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. اور انہوں نے روحانیت کے اندر جو تربیت حاصل کی، اس طرح ہوا کہ آپ کے والد محترم نے 12 سال کی عمر تک تربیت ساتھ کرتے چلے گئے. جی. پھر اس کے بعد آپ کو حضرت فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیا فخر گیا، جہاں. واہ واہ. جس کو ہم فخر جہاں کہتے ہیں. کیا کہنا ماشاء اللہ. اور ان کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کو پھر ظاہری اور باطنی علوم کے لیے آپ کے وہاں پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جب فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نظر کی اور اپنے روحانی علوم و فیوز و برکات اور کشف کے تمام حجابات کھول دیے، جی. تو آپ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ 17 سال کی عمر میں تھے، آپ کو تفسیر کا علم، حدیث کا علم، اصول کافی، اصول تفسیر اور منقولات کا علم حاصل کر گئے تھے آپ. واہ واہ. 17 سال کی عمر میں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا، سبحان اللہ. کیونکہ اولیاء اللہ کے اوپر تو اللہ کا اسپیشل جو فیض ہے وہ تو عطا ہو جاتا ہے نا. جی. تو اس سلسلے میں حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی، قادری اور نظامی کہلائے. یعنی 17 سال کی عمر میں اللہ پاک نے یہ مقام حاصل کر دیا. شاہ جی قبلہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. میں قبلہ فاروقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، حضرت علامہ تیمور فاروقی صاحب. قبلہ پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سفر نظر آتے ہیں، اور وہ اساتذہ کی خدمت میں زان و تلمذ طے کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر مشائخ سے، یعنی شریعت اور طریقت دونوں کا سفر نظر آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اساتذہ اور مشائخ کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ قاری صاحب، میں ان کے اساتذہ اور ان کے مشائخ سے متعلق حضرت نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں عرض کروں ان کے ایک شعر سے ہی، بسم اللہ. کہ مدرسہ میں عاشقوں کے جس کے بسم اللہ ہو. آہا. ماشاءاللہ. مدرسہ میں عاشقوں کے جس کے بسم اللہ ہو، واہ واہ. اس کا پہلا سبق یارو فنا فی اللہ ہو. اللہ 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 اللہ. عشق کا مدرسہ، اور اس میں پہلا سبق فنا فی اللہ کا. اگر ہم ان کے سر فہرست اساتذہ اور شیوخ کی یا مشائخ کی بات کریں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر شخص کی، انسان کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. چونکہ ماں نسلوں کی محافظ ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو حضرت شیخ بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ابتدا آپ کی والدہ ماجدہ نے کی تھی، سبحان اللہ. جن کو ایک عام حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کو غریب نواز بی بی بھی کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. تو ان کی تربیت کے بعد آپ کے نانا حضرت سعد الدین یا سعید الدین رضوی، دونوں نام آتے ہیں روایات میں، اقوال میں، ان کی مائیت میں آپ نے وقت گزارا، حصول علم کیا، اور جس شخصیت نے آپ پر علمیت کا رنگ چھوڑا، سر فہرست جو ہیں وہ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے. جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ 17 سال کی عمر میں، ایک روایت میں قول میں 19 سال کی عمر تک ان کے سامنے اکتساب علم کیا، زانو تلمذ طے کیا، اور وہاں پر معقول و منقول، فروع و اصول، فقہ و منطق و فلسفہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ سب علوم وہاں سے آپ نے 17 سال تک سیکھے. ٹھیک ہے. اب 17 سال سیکھنے کے بعد جب آپ علم کو پھیلانے کے لیے نکلے تو اسی مدرسہ میں جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا تھا وہیں پر تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے تھے. واہ واہ واہ. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ان کے بزرگوں کی بات کی جائے اور ان کے شیخ کی بات کی جائے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے آپ مرید تھے. سبحان اللہ. آپ نے ان کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، اور آپ کی قابلیت، آپ کی استعداد، آپ کی ذہانت اور فطانت سے آپ کے اساتذہ بہت خوش تھے. اب یہاں پر ایک میں بات کروں کہ ان شیوخ، ان اساتذہ نے جو عشق حقیقی کی آگ ان کے سینے میں روشن کی تھی، وہ آگ سلگتی ہوئی بھی نظر آتی تھی، اس کے شرارے بھی سلگتے ہوئے نظر آتے تھے. کیا کہنے. اور انہی کی مائیت میں بیٹھ کر آپ نے جب اکتساب علم کیا، پھر اس علم کو پھیلایا آگے، اپنے اساتذہ کے ذریعہ جب آگے علم پھیلایا تو دور دراز سے لوگ آپ کے پاس اکتساب علم کرنے کے لیے آتے تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی تھی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور مسلسل ہمہ وقت
ذکر الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ان کا ایک طویل سفر ہے اور ان کے اساتذہ کے حوالے سے ان کی بڑی ایک رہنمائی کی گئی تھی کہ ان کے اساتذہ نے ان پر ایک خاص توجہ دی تھی. پھر حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بھی مقرر کیا تھا ان کی قابلیت کی بنیاد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کمال کی بات ہے قبلہ فروکی صاحب کہ آپ سلسلہ ترک میں دیکھیں تو ہر جگہ سے آپ کو فیض مل رہا ہے. جس طرح آپ نے غوث پاک کا ذکر کیا, آپ قادری بھی نظر آتے ہیں, چشتی بھی نظر آتے ہیں, نظامی بھی نظر, یعنی بہت سی رب کائنات کی بارگاہ سے خیرات آپ کو مل رہی ہے. اچھا ناظرین, ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم انہیں صوفی کے طور پر پہچانتے ہیں, لیکن ان کا جو بنیادی مقام ہوتا ہے وہ علمی مقام ہے. اگر علم بنیاد میں نہ ہو تو جو طریقت ہے وہ نظر نہیں آتی. اگر بنیاد میں علم نظر آئے تو پھر شریعت بھی ہوتی ہے, پھر طریقت بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ مزید ہم اس پہ بات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. جی ناظرین مکرم, آپ کا خیر مقدم ہے اور اللہ کے ولی کامل علم و عمل کا بہت بڑا سمندر ہے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا حسین ذکر جاری ہے اور میں ان کے علمی مقام کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آپ کا علمی مقام اتنا اونچا, اتنا بلند ہے کہ مصطفی جیسا بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نام بھی آپ کے تلامذہ میں نظر آتا ہے. مومن خان مومن جیسا شاعر وہ بھی آپ کے شاگردوں میں نظر آتا ہے. یعنی فصاحت و بلاغت کے اندر بھی آپ کا ایک ترہ امتیاز تھا, علمی مقام تھا. قبلہ شاہ صاحب, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ ویسے تو سلسلہ ترک سے آپ کو فیض حاصل ہوا, میں چاہوں گا کہ سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے آپ کا مقام کیا ہے, اس پہ ذرا لب کشائی فرمائیے گا. جی بالکل, چونکہ چشتیہ سلسلے سے ان کو فیض بھی ملا اور ظاہر بیت جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت بھی دے دی, تو بیسیکلی چشتی جو سلسلہ چشتیہ ہے نا, اس کا جو اساس ہے, اس کی جو بنیاد ہے ولایت کے اندر اور صوفیزم کے اندر, وہ ہے توبہ. یعنی انسان جب آغاز کرتا ہے اس مسند کے اوپر تو پہلے وہ اپنے وجود کی توبہ کر لیتا ہے, اپنی تمام تر جو اس کے اندر چیزیں ہیں اس کو باہر نکال پھینکتا ہے. اچھا وہ توبہ کیا ہے, میں تھوڑا سا آگے یہ بھی بتاؤں کہ آپ جیسے فرما رہے تھے کہ حضرت شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مطابق توبہ جو ہے وہ توبۃ النصوح ہے, کہ ایسی توبہ کی جائے مسند پہ کہ وہ نصیحت پکڑنے والی توبہ ہو. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کیا ایمان والو, توبہ کون سی توبۃ النصوح کرو, نصیحت پکڑنے والی توبہ کرو. اب وہ توبہ جو تصوف کے اندر بندہ جس گناہ سے توبہ کرے پھر ساری زندگی تو ادھر دیکھے ہی نہیں, نہ دیکھے, یہی واہ واہ واہ. اور یہ تصوف کی تے کی توبہ ہے اصل میں, جو تصوف کی تے ہے اس کی توبہ ہے جو ہمارے سرکار غوث اعظم نے فرمایا. اور اسی طرح حضرت چشتیہ سلسلہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ پورے وجود کی توبہ ہے. سب سے پہلے اپنی آنکھ کی توبہ کرو, یہ آنکھ ایسی بن جائے کہ وہ برائی کو نہ دیکھ سکے, کسی غلط چیز کو نہ دیکھ سکے. پھر فرمایا کہ اپنی زبان کی توبہ کرو, کہ یہ زبان ایسی توبہ ہو جائے کہ بعد میں یہ غلط نہ بولے, کوئی گالی گلوچ نہ کرے, غیبت نہ کرے, کوئی ایسی بات نہ کرے, کہ یہ اس کی توبہ کرو. پھر اپنے ہاتھوں کی توبہ کرو, یہ ہاتھ غلط جگہ پہ نہ اٹھیں, یہ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اٹھیں. اسی طرح پاؤں کی توبہ, یہ پورے وجود کی توبہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تصنیف میں فرماتے ہیں. تو توبہ کا ایسا پہلو ہے کہ تصوف کی تے جو توبہ ہے نا, اس کے بعد جب بندہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ کے حضور اپنی توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے اندر وہ خیالات وارد الوجود ہو جاتے ہیں کہ آج وہ ماں کی گود میں دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. کیا خوبصورت جناب شاہ صاحب, آپ نے کمال کر دی. اصل توبہ بندہ صدق کے دل سے کرے تو اللہ پاک نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ یبدل اللہ السیئات حسنات. کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر سچی توبہ ہو جائے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں قبلہ پروفیسر صاحب کی خدمت عالیہ میں. قبلہ پروفیسر صاحب, میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو علمی مقام ہے, دینی خدمات جو ہیں آپ کی, کہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے کہ قربان جاؤں کہ منطق کے حوالے سے حاشیہ ملا جلال
جو سبقن قدیمی نصاب میں پڑھائی جاتی تھی، آج ہمارے اساتذہ نے پڑھی ہے، آج تو وہ ہمارے نصاب سے نکل گئی، تو وہ بھی آپ نے لکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو علمی اور دینی خدمات ہیں ذرا اس پہ روشن ڈالیے گا۔ قبلہ قاری صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو کے آغاز میں فرمایا تھا کہ آپ مصنف کتب کثیرہ ہیں، الحمدللہ، حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جید اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ٹھیک، اور فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، صرف و نحو پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک بات عرض کروں کہ مصنف کتب کثیرہ کے حوالے سے کہ آپ کی متعدد کتب، جس میں شمس العین شریف اور شرح رسالہ عربیہ، قصائد عربیہ، اور جو رسالہ راز و نیاز ہے، اور آپ کے دیوان جو عربی، فارسی اور اردو میں بھی موجود ہیں، انتہائی خوبصورت آپ کا انداز بیان تھا۔ دیوان شاہ نیاز سے میں دیوان شاہ نیاز، بالکل ایسی۔ اور اس سے متعلق میں ایک بات عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ ان کا جو ترویج دین کے لیے اقدامات تھے وہ کیا تھے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ 17 سال کی عمر میں حصول علم ہوا، 2 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، آپ کی قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے 19 سال کی عمر نے شیخ نے آپ کو دہلی سے بریلی بھیجا، اور بریلی کی سرزمین پہ جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کا تقویٰ، آپ کا زہد، آپ کی عبادت گزاری کو دیکھ کر لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگ گئے، اور بریلی کے اندر دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آتے۔ وہ کون سے علاقے تھے؟ سمرقند تھا، بخارا تھا، حتیٰ کہ عرب تھا، بدخشاں تھا، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں سے لوگ آپ کے پاس اکتساب فیض کے لیے آتے۔ اور بریلی کی سرزمین کے اوپر آپ نے ایک ایسی علم کی شمع روشن کی کہ جس کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو سلسلہ چشت سے متعلق آپ نے پوچھا، 18ویں صدی کے اندر 2 لوگ حضرت فخر الدین نے تیار کیے، ایک حضرت نور محمد جن کو پنجاب میں بھیجا، اور حضرت شاہ نیاز کو بریلی سے بھیج کر آپ نے یہاں پر یوپی میں بھیجا، اتر پردیش کے اندر۔ انہوں نے یہاں پر اپنی اس تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور یہاں سے تشنگان حق کو معرفت ان کی خدمت میں آتے، آپ ان کا تزکیہ فرماتے، ان کو تعلیم دیتے، ان کو علم حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، تفسیر، تمام علوم سے آپ ان کو راستہ فرماتے تھے۔ اور آپ کی یہی جو سلسلہ تربیت اور تعلیم ہے وہ ختم نہیں ہوا آپ کے بعد، بلکہ آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے ایک وصال فرمانے کے بعد، سینکڑوں تلامذہ، طلباء اور آپ نے خلفاء تیار کیے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار، بہت اہم کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک آپ کی خدمات ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، تو جب ہم انہیں بعد میں یاد کرتے ہیں تو بطور صوفی یاد کرتے ہیں، لیکن یہ پہلو جو ہے یہ پھر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اس حوالے سے میں عرض کروں کہ جس طرح کہ آپ نے بات کہی تھی کہ مصحفی کی، جی بہت بڑا شاعر، ہاں جی، وہ بھی آپ کے سامنے ذہن و تلمذ کر رہا ہے۔ ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا، ریاض الفصحاء، واہ واہ، یہ تذکرہ ہے مصحفی کا، جس کو عبدالحق نے مرتب کیا، مولوی عبدالحق نے، بابا اردو نے۔ جی، اس کتاب کے اندر جو شیخ کے متعلق، ان کی تعریف سے متعلق جو مصحفی نے نقل کیا وہ قابل تعریف ہے۔ واہ واہ واہ، وہ ایک یک جہت نہیں تھے، وہ مسلسل مختلف ڈائمنشنلی وہ تمام علوم کو لے کر چلتے تھے، بلکہ علم حیات پہ کام کیا، علم حیات پر بہت سے علوم پہ آپ کی دسترس حاصل تھی۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو صوفیاء، ہمارے جو اولیاء ہیں، ایک چیز یاد رکھے، ولی بغیر علم کے ولی نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، علم کا ہونا ضروری ہے، اور کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اساتذہ کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائی تھیں۔ شاہ جی قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی، یہ کلام تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر ان کے کلام کو سنا جاتا ہے، اور خاص طور پر اسپیشلی بر صغیر پاک و ہند دونوں میں ہی، ہند اور سندھ میں جتنی خانقاہیں ہیں ان کے کلام کو بڑا ہی شوق اور ذوق سے سنتے ہیں۔ کیونکہ ان کے کلام کے اندر نا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں، اللہ، اور آپ نے جو آپ ان کا کلام سنیں گے اس کے اندر معرفت اور حقیقت نظر آئے گی، جی، تصوف نظر آئے گا، اور وہ عشق نظر آئے گا جو اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کبھی چھپا کبھی، یہ شورفا کلام ہے آپ کا، دیکھیں تو ان کا جو کلام آپ دیکھتے ہیں، کبھی ظاہر دیکھا کبھی چھپا دیکھا، دیکھا، واہ واہ واہ، تو یہ
ان کے کلام کے اندر ہی ان کا تصوف سارا ظاہر شاہ صاحب پھر یہ تو آپ نے غزل کی مثال دی نا، آپ دیکھیں حمد باری تعالیٰ آپ نے جو لکھی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی شان، تاجدار صداقت کی شان میں جو آپ نے قلم اٹھایا کمال کر دی، پھر آپ اہل بیت کی بارگاہ میں جو آپ نے قلم اٹھایا، آپ کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر مولا کائنات میں، پھر غوث پاک کی بارگاہ میں، بہت سے کلام آپ نے لکھے، بہت کلام ہے، اور ان کی وہی عشق جو ان کا اللہ سے تھا نا، وہ اسی تسلسل کا نام اہل بیت طہار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والی جو آیت ہے نا، اس کو اس انداز میں کی ہے کہ انہوں نے ٹوٹ کر عشق کیا ہے مولا علی سے اور اہل بیت طہار سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک فارمولہ ہے، کیا کہنے، یہ تو سلسلہ ولایت کے اندر، روحانیت کے اندر یہ تو بہت بڑا آئین ہے، بڑا منشور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اگر میرے نبی کے جو آل اولاد ہے اس سے محبت کر لو تو آپ کو تمام منزلوں میں عشق اور محبت کی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، اور اس سے آخری درجے پہ جا کے محبت آتی ہے۔ محبت ایسی ہے جو ایمان کے قریب ترین ہے۔ ایمان کا مطلب ہے میری جان، میرا مال، میری اولاد سب میرے محبوب پہ قربان، اور مودت بھی یہی ریکوائرڈ کرتی ہے۔ اچھا مودت کی بات ہے، تیمور صاحب جو ہے نا ان کے وجود میں ہلچل نظر آ رہی ہے، کوئی جملہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا جملہ دینا چاہ رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے؟ گفتگو سادات کی محبت کے حوالے سے حضرت شاہ نیاز بریلی رحمۃ اللہ کی آپ کر رہے تھے، تو مجھے بات یاد آئی کہ آپ کشتہ عشق یار رسول تھے۔ واہ واہ واہ، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا ان کی شخصیت سے متعلق کہ ایک جگہ واز فرمانے گئے، اور وہاں پر واز فرما رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور بڑا ہی برا حال تھا اس شخص کا، وہ سادات میں سے تھے، سید تھے۔ آپ اپنی نشست سے اٹھے، ان کے پاس چلے گئے اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا، اور حاضرین سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اس بات کے گواہ رہنا، روز قیامت اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم اس واز میں کیا کرنے آئے تھے، تو کہنا کہ اے میرے مالک، تیرے رسول کی اولاد کے قدموں پر میں نے سر رکھا تھا۔ اور پھر ایک سوال و جواب کا سلسلہ ان کے ساتھ ایک جاری تھا کسی علامہ صاحب کا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یزید پر لعن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، یعنی یہیں سے میں لوں گا، یہیں سے لوں گا، یہ بات بڑی اہم ہے، میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس پہ آپ نے بات بھی کی تھی میرے ساتھ، تو یہ بات بڑا اہم پیغام ہے، میں چاہتا ہوں یہ پیغام وقفے کے بعد آپ پیش کیجیے گا۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے ذکر سے ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کا جو ذکر ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو قبلہ پروفیسر تیمور فاروقی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اہل بیت سے جو آپ کی مودت کا عالم تھا وہ کیا تھا؟ جی بسم اللہ۔ اہل بیت سے محبت اور وارفتگی، مودت کا عالم یہ تھا کہ میں نے کہا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یزید پر لعن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری زبان کو اس موذی اور مہلک نام سے محفوظ فرمایا ہوا ہے، اللہ، اور میں اس لعن یا غیر لعن کے معاملے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ جتنی دیر میں اگر اس کا نام لوں، اگر اس سے زیادہ میں حسین کا نام لوں گا تو اللہ رب العزت میرے ایمان کو ترقی عطا فرمائے گا، مجھے نور کی دولت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں حسین 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 کہتا ہوں، حسین کہتا ہوں۔ تو یہ ان کا ایک انداز تھا اہل بیت سے محبت کا، مودت کا، جیسے کہ قبلہ بھی بیان فرما رہے تھے، اور یہی انداز ان کا صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر ہمیں اللہ علم عطا فرماتا ہے اور تصوف اور روحانیت عطا فرماتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور اہل رسول کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ کوئی بھی ولی اولیاء کا جس پہ شمار ہو وہ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت کے بغیر ولایت کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ولایت کے جو سرخیل ہیں، اگر ہم جن سے ہمیں ولایت ملتی ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو ان کا عاشق نہیں ہوگا وہ ولایت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے نسب کے اعتبار سے الوی بھی تھے، تو عشق رسول سے محبت کا عنصر بھی ان کے وجود کے اندر موجود تھا، جو وقتاً فوقتاً ان کی تحریروں میں، ان کی شاعری میں، ان کی تصنیف کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، میں تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ان کے وجود میں مجھے اضطراب نظر آ رہا تھا تو میں ادھر چلا گیا۔ آپ کی بات جاری تھی اور اہل بیت کی مودت کا ذکر کر رہے تھے، میں مزید چاہوں گا کہ حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی جو محبت اہل بیت ہے صحابہ، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اسلاف سے سیکھا کہ روحانیت کے اندر نا محبت یا مودت یا عشق یا پیار، یہ سارے جو جز ہیں نا ملنے کے، ریلیشنز کے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے عشق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ
صاحب نظر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے من کو، تن کو، سب کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، تو پھر روحانیت آپ کے اوپر وارد الوجود ہوتی ہے۔ اس میں وارد الوجود اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب سالک خانقاہ پہ بیٹھتا ہے اور اس پہ آنے سے پہلے وہ، کیونکہ انسانیت کی جو تکویل ہے 3 چیزوں سے ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ جسم نے مٹی کے اندر مٹی ہو جانا ہے، روح نے عالم برزخ میں ٹریول کر جانا ہے، اور نفس کی جو یہ کھیل چل رہا ہے دنیا کے اندر، یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ ہے، یہ وہ نفس ہے۔ تو اس پر جو اولیاء اعظام کے اقوال کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نفس کے اوپر پہلے سب سے کام کیا جائے۔ نفس کی قسمیں بتا دیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس راضیہ ہے، ایک نفس مرضیہ ہے۔ اگر ان نفوس سے آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عشق کا پودا لگ جاتا ہے، اس کے اندر عشق کی آبیاری ہوتی ہے۔ جب عشق کی آبیاری ہوتی ہے تو اس کے بعد درجہ وجدان شروع ہوتا ہے۔ وجد کی آگے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ وجد کی جو پہلا درجہ ہے وہ آنسوؤں کا گرنا ہے، آنسو کا نکلنا ہے، یہ وجد کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد وجد کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ وجود کو ہلاتا ہے۔ جب کلام سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا کوئی نعت سنتا ہے تو اس کے وجود میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ وجد کی دوسری کیفیت ہے۔ پھر تیسری کیفیت جیسے کہ اولیاء اعظام کی اقوال کے مطابق ہے کہ تیسری کیفیت وہ ہوتی ہے کہ وہ پھر جو سالک ہے عشق کے اندر، مودت کے اندر اٹھتا ہے، پھر جھومتا ہے، پھر گھومتا ہے، اور وہی جس کو آج لوگ رقص بسمل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ عشق کے اوپر اٹھتا ہے اور بے اختیار اٹھتا ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، اس کا وجود یہ اجازت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وجدان کی تیسری کیفیت میں آتا ہے۔ یہ ساری وجدان کی کیفیت کون پیدا کر رہا ہے؟ اس کا عشق پیدا کر رہا ہے، جو اس کے اندر عشق کی آبیاری ہوئی ہے۔ اب اس عشق میں اس نے اس کو کہنا کہ وہی اس کے اندر بول رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ جب اللہ کو کیسے پہچانا جائے، صحابہ نے پوچھا نا، تو آپ نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا کہنے کو، تو یہ نفس کا، یہ اولیاء اعظام کا وطیرہ رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ نفوس کے اوپر جو ہے نا وہ عشق پیدا ہوتا ہے، اور عشق پہ اوپر پھر وہ تگو دو، راز و نیاز، فیض و برکات، کشف، تمام حجابات کھل جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ آپ فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور قبلہ تیمور بھائی، میں چاہوں گا اسی پہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم اس آیت کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ان کی شخصیت انتہائی سکوت اور صبر کا پیکر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کبھی بھی کسی شخص کے خلاف نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ شاہ نیاز بے نیاز، کہ مخلوق سے بے نیاز اور اللہ کی بارگاہ میں سراپا نیاز، سراپا نیاز۔ واہ واہ واہ، تو ان کی شخصیت نہ صرف حضرت شاہ بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ نیاز بریلوی، بلکہ دیگر جتنے بھی صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، اصفیاء ہیں، ان کا انداز زندگی ہی یہی تھا۔ جیسے جیسے ان کے اندر علم اور تقویٰ کی دولت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا لیتے ہیں، ان کے اندر تکبر، نخوت اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اور اولیاء اللہ ہمارے دور کے اندر، قاری صاحب میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پیغام دوں گا بسم اللہ، کہ ہمارے اس دور کے اندر اولیاء کا ایک عجیب و غریب امیج کریٹ کیا گیا ہے، اور وہ انٹینشن کہ اولیاء یہ ہوتے ہیں، اولیاء وہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اولیاء کی کتابوں کو پڑھیں تو کہیں پر بھی شرک کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، بے شک، محبت الہی اور محبت رسول، اللہ، اور اتنی تاثیر ہے ان کی کتب، ان کی زندگی، ان کی سوانح عمری کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شخص خلوص نیت سے ان کو پڑھے، ان کی کتب کو، ان کی سیرت کو، تو اللہ تعالیٰ اس سیرت کے صدقے ان کی زندگی میں بھی تبدیلیاں پیدا فرما دیتا ہے، بہتری لے آتا ہے۔ واہ واہ، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید، احادیث نبوی کے ساتھ ساتھ ان اولیاء کو بھی سمجھیں، کیونکہ انہی کی زندگی کے ذریعے ہمیں دیگر علوم سیکھنے میں بھی اور اللہ کی معرفت میں بھی اور حضور کی غلامی کا بھی پیغام جو ہے وہ میسر آئے گا۔ کیا خوبصورت گفتگو قبلہ فاروقی صاحب۔
قبلہ گیلانی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ عطا فرمائیں. دیکھیے جی، سب سے بڑا میسج جو ہے نا، اولیاء اللہ کی تعلیمات بہت کچھ سکھاتی ہیں، کیونکہ اساس آدمیت جو ہے نا، جو انسان کی آدم کی یعنی بنیاد ہے، وہ اولیاء اللہ نے اس طرح کی تربیت دی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو انٹرنلی اور اسپرچولی تبدیل کر دیتا ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے وہ کیا ہے کہ آپ شریعت کو بھی بالکل پورا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی اڈاپٹ کریں. جب شریعت اور طریقت آپ کی مخصوص ادا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ حقیقت پر بھی فائز ہوتے ہیں اور معرفت بھی مل جاتی ہے. جب یہ چاروں منزل مل جاتی ہے نا، اس کے بعد مقام فنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فنا کا مقام عشق ہی کرواتا ہے کہ وہ اسی میں رہتا ہے، مگن ہی رہتا ہے. تو جب بھی محبت عشق اندر سے ہوگا تو اس عبادت میں بھی مزہ آئے گا. اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق اگر اپنی زندگی کو ہم گزارنا شروع کر دیں تو اس میں عاجزی انکساری بھی آ جائے گی. ہمارے اندر غرور تکبر ختم ہو جائے گا، ہمارے اندر غیبت کرنا ختم ہو جائے گی، ہماری جو اصل چیز صفائے قلب ہے اور تزکیہ نفس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. جب شاہ جی قبلہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بڑا خوبصورت سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، مجھے بڑا لطف آتا ہے. آپ سٹیپ بائی سٹیپ درجات کی طرف جاتے ہیں نا، لطف آتا ہے. یہ جو اولیاء اللہ میں ہمیں کچھ مجذوب نظر آتے ہیں، یہ بھی کوئی فنائیت کا مقام ہے کیا؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں کنٹروورشل چیز ہے یہ. بیسیکلی اس میں مجذوب ہے، مجذوبیت بالکل ہے، اس کا مطلب وجود ہے، حقیقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سر راہ گزر رہے ہوں تو اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ مجذوب ہے، یعنی اس نے کپڑے نہیں پہنے، بڑے برے حالات میں ہیں. لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے. مجذوب بیسیکلی وہ ہے کہ وہ اندر ہی جذب ہو چکا ہے اور اس کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ. لیکن وہ مجذوبیت میں اگر وہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر وہ مجذوب جس وقت بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ حالت استغراق میں ہوتا ہے. حالت استغراق وہ ہے کہ جب اس کو اور اس کا معاملہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سب وہی بن جاتے ہیں، تو وہ مجذوبیت میں جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن وہ اصل مجذوب ہو تو آج کے دور میں تو نہیں کہتا اس کو، نہ ہی میں کو کلیم کر سکتا ہوں، لیکن مجذوبیت ہے ضرور. مجذوبیت ہے. کیا کہنے. ناظرین مکرم، قبلہ شاہ صاحب نے، قبلہ فاروقی صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اور اہل اللہ کا پیغام، اولیاء اللہ جتنی بھی آپ دیکھیں ان کی بنیاد میں دیکھیں گے تو آپ کو علم نظر آئے گا. اور اگر علم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو طریقت کی جو دیوار ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی. بنیاد میں علم نظر آتا ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھ لیں وہاں ہمیں علم کا نور نظر آتا ہے. حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، درست علم حتی صرت قطبہ، فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا گیا کہ رب کائنات نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا فرما دیا. تو ہماری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ اور شریعت کے اور طریقت کے لوگ ہیں، جس نے بھی اللہ کا قرب پایا ہے وہ علم کے راستے پر چل کے پایا ہے. رب کائنات ہمیں بھی علم کا نور عطا فرمائے. میں حضور قبلہ سید زادے آل نبی اولاد علی جناب قبلہ سید منیر علی گیلانی شاہ صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انتہائی مکرم جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائیں سب کو دیتے ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتے. مثال سورہ رحمان ہے یہ اولیاء